اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا۔ آئندہ ہفتے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے اور امام زمان ارواح فدا کی امامت کا آغاز ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کافی ساری مشکلات حضرت کے لیے تھی، اور جو سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ لوگوں کو امام زمان ارواح فدا سے آشنا کرنا اور ان کی غیبت کے لیے تیار کرنا لوگوں کو، شیعہ کو، اور پھر ان کے ظہور کے لیے آمادہ کرنا، یہ کام بہت مشکل تھا۔ ظاہر امام علیہ السلام امام زمان ارواح فدا کو ہر بندے کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتے تھے اور بالکل چھپا بھی نہیں سکتے تھے۔ بالکل چھپاتے تو ظاہر ہے لوگوں نے حضرت کی ولادت کا انکار کر دینا تھا، اگر آشکارا ہر بندے کے سامنے پیش کرتے تو امام زمان کی جان کو خطرہ تھا۔ یعنی جو 20 سال کے لگ بھگ جو یعنی نظر بندی ہے امام عسکری علیہ السلام کی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جانتے تھے، یعنی خود پوچھا گیا تھا مولا سے، مولا آپ کی طویل اس قید کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ چونکہ حدیث پیغمبر ہے کہ آخر زمان میں میری نسل سے بیٹا آئے گا، نام میری طرح، کنیت میری طرح، اٹھنا بیٹھنا سب میری طرح ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ وہ ظلم و ستم کا بستر زمین سے گول کر دے گا۔ تو حضرت فرمائے چونکہ بنو عباس اور بنو امیہ دونوں سے ستمگر رہے ہیں، اس لیے انہیں اپنی حکومت کے زوال کا یقین ہے، اور یقین بھی اس طریقے سے ہے کہ وہ امام زمان ارواح فدا کے ہاتھوں ہوگا۔ تو فرمایا کہ میرے بیٹے کی ولادت کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ قید میں رکھا ہوگا، مجھے قید میں رکھا ہوگا، میرے والد بزرگوار کو قید میں رکھا ہوگا۔ امام علیہ السلام اپنی خاص یعنی اس میں جو حضرت نے جو ایک ٹیکنیک اپنائی کہ خاص لوگوں کو امام زمان سے ملاقات کرواتے تھے، مخصوص لوگوں کو۔ بہت ساری ہیں، یہ مطلب ایک الگ موضوع ہے، اور بڑی ہی لطیف ملاقاتیں امام زمان ارواح فدا کے ساتھ جو حضرت کرواتے تھے، اور بڑی ہی اس کے اندر یعنی علمی نکات ہیں کہ جو مختلف لوگ ملاقات کرتے تھے امام زمان ارواح فدا سے۔ ایک جیسے مثلا میرے سامنے بھی وہ روایت ہے کہ جس میں احمد ابن اسحاق قمی جو ہے اس نے پوچھا تھا، مولا آپ کے بعد ہمارا وارث کون ہے، کون آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہے؟ حضرت نے وہاں مطلب طویل حدیث ہے لیکن اس کا ایک حصہ یہ ہے، ان اللہ منذ خلق آدم لم یخل الارض ولا یخلی الا ان تقوم سامن حجت للہ۔ فرمایا اللہ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا اور پھر قیامت تک اللہ کی ذات کبھی بھی نہ زمین کو حجت خدا سے خالی چھوڑا، نہ قیامت تک حجت خدا سے زمین کو خالی چھوڑے گی۔ ایک سوال بھی ہوتا ہے بھئی غائب امام کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بہی ینزل الغیث ویخرج برکات الارض۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو زمین اپنی برکات جو اللہ نکالتا ہے زمین سے، یہ کھیتی، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ معدنیات نکلتے ہیں، فرمایا یہ بھی اسی کا صدقہ ہے۔ وَبِهِ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو اللہ بارش برساتا ہے وہ بھی امام زمان کا صدقہ ہے۔ لہذا اس وقت جو میں آپ سانس لے رہے ہیں، یہ جو کائنات اپنے مقام پر باقی ہے، تو یہ خود امام زمان کے ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کائنات باقی اس لیے ہے چونکہ وہ موجود ہے۔ جیسے میں ایک مثال بہت دیتا ہوتا ہوں کہ آپ ایک درخت لگاتے ہیں، سیب کا، پپیتا، کوئی درخت اپنے گھر میں لگاتے ہیں، اس کو آپ کھاد ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی گھاس نکل آتی ہے۔ تو آپ جب اپنے درخت کو پانی دیتے تو گھاس کو اس کی وجہ سے ملتی ہے، کھاد اس کی وجہ سے ملتی ہے۔ اصل میں کھاد پانی سب آپ اپنے درخت کو دے رہے ہیں۔ تو آیت اللہ مکارم کی بہت اچھی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام زمان وہ درخت ہے، باقی ساری کائنات گھاس کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی جس طرح ہم کھاد پانی اپنے درخت کو ڈالتے، خالق جو نعمت بھیجتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، چاند نکلتا ہے، جو بھی
سب کچھ جو امام زمان اروانا فدا کا صدقہ ہے، لولا الحجت لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا کے لمحے کے لیے نہ ہو زمین اپنے اہل کو نگل کر برباد ہو جائے۔ بقائے نظام کائنات کے امام زمان اروانا فدا کے ہونے کا صدقہ ہے، اور اس کو اندر سے محسوس کریں، یہ جو سانسیں ہیں میری اور آپ کی، یہ بھی امام زمان کا صدقہ ہے۔ رگوں میں دوڑنے والا خون امام زمان کا صدقہ، وہ جمعے کے خطبوں میں آپ سنتے رہتے ہیں یمنہ ہی روز کلوارا، اللہ جسے جو ظاہری نعمت دے، مادی مانوی روحانی نعمتیں، ساری نعمتیں، لیکن ہم نعمتیں خالی بچوں کو سمجھتے ہیں، پیسے کو نعمت سمجھتے ہیں، گھر نعمت سمجھتے ہیں، یہ ہیں نعمتیں، لیکن یہ نعمتیں آنکھوں سے دکھائی دیتی، کچھ مانوی نعمتیں ہیں۔ محبت البیت مانوی نعمت ہے، معرفت امام مانوی نعمت ہے، نہ دکھائی دینے والی۔ کربلا جانے کی توفیق، ایک توفیق اوورال کسی نیکی کی توفیق، وہ مانوی نعمت ہے۔ فرمائے خالق جو نعمت جس کو دیتا ہے وہ حجت خدا کے صدقے میں دیتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام جو ہے وہ تعارف کرواتے تھے، ابو ظریف کو ملوایا، کئی بندوں کو ملوایا، لیکن فرمایا کہ یہ راز رکھنا، آگے کسی کے سامنے سے بیان نہ کرنا۔ یہ ایک چیز تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ امام زمان اروانا فدا کی زمان غیبت کے اندر ایک متبادل نظام ہدایت کا انتظام وہ امام علیہ السلام نے کر دیا تھا۔ یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے دور سے ایک وکالت کا سلسلہ شروع تھا، یعنی ائمہ کے وکیل مطلق غیر معصوم لوگ ائمہ کے وکیل مطلق ہوا کرتے تھے۔ جیسے وہ زیاد نامی شخص ہے کہ جو امام علیہ السلام کے پیغامات جو ہے وہ گھی کے جو بڑے پیکے ہوتے تھے، یعنی جو بڑے برتن ان کے نیچے چھپا کر امام کے پیغام مختلف جگہ پر شفٹ کیا کرتے تھے۔ تو ایک وکلاء کا پورا سلسلہ تھا۔ یہ احمد ابن اسحاق قمی، جس نے امام علیہ السلام سے حضرت کے وسیع کے بارے میں پوچھا، یہ خود امام علیہ السلام کے قوم کے اندر فل پاور، فل اتھارٹی رکھنے والے وکلاء میں سے ہیں۔ تو حضرت نے غیر معصوم لوگوں کی طرف رجوع کروانا شروع کر دیا تھا، چونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ زمانے غیبت میں ہدایت لینے کے لیے سوائے مراجع کے کوئی اور سسٹم موجود نہیں ہے۔ اور ایک صاف صاف کہہ بھی دیا، اما من کان من الفقهاء سائنا للفظ مطیعا لامر مولا مخالفا لهوى حافظا لدین فللعوام یقلدوا۔ جس عالم دین میں زمانے غیبت میں فقہاء میں یہ خصوصیات ہیں، فرمایا عوام کے پاس ان کی تقلید کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ نظام تقلید ائمہ علیہ السلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ اور مجھے مطلب ابھی آپ سوشل میڈیا آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس میں بعض بندے سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم غیر معصوم کی طرف رجوع کیوں کریں، آپ کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے، کدھر جائیں گے؟ یہ ہم تو زمانے غیبت میں کہتے ہیں نا کہ امام عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فقہاء کی طرف رجوع کرو۔ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جہاں ائمہ علیہ السلام نے زمانے حضور میں اپنے یعنی معاشرے میں موجود ہوتے ہوئے بھی غیر معصوم راویوں کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے۔ وہ جیسے ادھر کوفہ سے لوگ گئے تھے امام صادق علیہ السلام سے مسئلے پوچھنے، تو حضرت نے فرمایا کدھر سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ مولا ہم کوفہ سے ہیں۔ فرمایا کوفہ کے اندر ابان ابن تغلب موجود تھا، تو میرے پاس کیا لینے آئے؟ انہوں نے کہا مولا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں دین۔ سرکار نے فرمایا جو جواب ابان ابن تغلب کا ہے وہی جواب جعفر صادق کا ہے۔ اور ابان کو فرماتے یا ابان انی احب ان ارا مثلک یفتی، ابان تجھ جیسا بند جب فتوے دیتا ہے تو جعفر صادق خوش ہوتے ہیں۔ یعنی ائمہ نے زمانے حضور میں رجوع کروایا غیر معصوم جو شاگردان کی طرف۔ تو بہرحال یہ تقریباً سارے ائمہ نے لوگوں کو اس کا یعنی زمانے غیبت میں حکم دیا رجوع کا علماء کی طرف۔ اور میں ایک حدیث بہت پڑھتا ہوتا ہوں، وہ جو امام نقی علیہ السلام نے فرمایا لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم من العلماء داعین الی اللہ وضالین الیہ منکرین عباد من شباک ابلیس ما بقی احد الا ارتد الدین۔ نے فرمایا اگر زمانے غیبت میں اس طرح کے علماء نہ ہوں کوئی ایک شیعہ بھی دین پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔ تو یہ دوسرا کام تھا امام علیہ السلام کا، یعنی امام زمان غیبت کے اعتبار سے کہ حضرت نے یعنی مراجع کا تعارف کروایا، علماء کی طرف رجوع کا حکم دیا زمانے غیبت میں۔ اور تیسرا کام جو امام علیہ السلام نے کیا وہ امام زمان ارواح فدا کے ظہور کے لیے لوگوں کی تیاری۔ عام طور پر امام زمانہ کے بارے میں نہیں پڑھا جاتا، جو پڑھا جاتا ہے بہت بڑی چھلانگ لگے تو حضرت کے کچھ فضائل پڑھ دیے جائیں گے،
کچھ جو علامات ظہور بتا دی جائیں گی کہ 5 حتمی علامتیں، باقی غیر حتمی علامتیں، لیکن شرائط ظہور نہیں بیان کی جاتی عام طور پر۔ ایک علامات ظہور ہے، نشانیاں ظہور کی، جن کا مطلب ہے ابھی ظہور دور ہے یا قریب ہے۔ غیر حتمی علامتیں بتاتی ہیں ظہور ابھی دور ہے، حتمی علامتیں بتاتی ہیں ظہور ابھی انتہائی قریب ہے۔ لیکن جو حضرت کی ظہور کی شرائط کیا ہے، دیکھیں نا، وقت کا داخل ہونا یہ علامت ہے، نماز کی نشانی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز آپ پہ واجب ہو گئی ہے۔ لیکن وضو کرنا یہ نماز کی شرط ہے۔ آپ نماز وضو کریں گے تو تب آپ کی نماز ادا، وغیرہ نماز ادا نہیں کر سکتے آپ۔ لباس کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ شرائط ہے نماز میں سے۔ شرائط ظہور کیا ہے؟ اس میں 3 شرطیں ہیں۔ ایک امام معصوم کا ہونا وہ ہے، پھر امام معصوم کے پاس ایک اچھا پروگرام وہ موجود ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ نظام بھی زبردست ہے، پروگرام عالی شان ہے۔ تیسرا جو شرط ظہور ہے وہ ساتھیوں کی فراہمی ہے، انصار کا ہونا، یہ کمی ہے، یہ موجود کوئی نہیں ہے، چونکہ امام کے انصار موجود نہیں ہے۔ ہمارے دن انصار کی شرائط موجود نہیں ہے، اس لیے امام عسکری علیہ السلام بڑا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے اصحاب کے درمیان امام زمان ارواح فدا کے سپاہیوں کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں جلدی سے پڑھوں گا اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، میرا تو ویسے فریضہ ہی ختم ہو جائے گا جب میں آپ کے کانوں تک آواز پہنچا دوں گا، لیکن کوشش کرنی ہے کہ اپنا اپنا ہر بندہ محاسبہ کرے کہ یہ جو شرائط امام کی سپاہیوں کا اوصاف ہے، میرے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ وہ یعنی دیکھیں نا، شیخ صاحب فرماتے ہوتے ہیں سب سے آسان کام ہے کچھ نہ کرنا، سب سے مشکل کام ہے کچھ کرنا۔ انسان کرنے پہ آ جائے، اس کے سامنے پہاڑ نہیں ٹھہر سکتے، وہ ٹنل نکال دیتا ہے، پہاڑوں کے درمیان سے دریا ملا دیتے ہیں آپس میں۔ نہ کرنے پہ آئے تو چمٹکا اٹھا کر وہاں نہیں رکھ سکتا۔ جتنے بھی یقین جانیے اخلاقی اور تربیتی امور ہیں، سب کا اختتام آپ کے عزم پر ہے، آپ کی ویل پاور کتنی ہے، کتنا عزم ہے آپ کا۔ لہٰذا یہ آپ اپنا حساب آپ نے لگانا ہے، میں اپنا حساب کرتا ہوں۔ سرکار سے پوچھے کہ مولا چونکہ ظہور کی شرط ہے انصار کو نا، تو انصار امام کی اوصاف کے میں جلدی سے پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا برحم اللہ من طہارت الولادہ، فرمایا اللہ کی ذات نے ممتاز کیا ہوگا، باقی لوگوں سے جدا کرے گی، امتیاز دے گی میرے بیٹے کے سپاہیوں کی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی ولادت پاک ہوگی، ان کی ولادت میں نجاست شامل نہیں ہوگی، یہ پہلی بات۔ پھر فرمایا ونفاست تربہ، وہ نفیس مزاج لوگ ہوں گے، نفیس مزاج، یعنی اس کو میں سادہ اس طرح بیان کروں گا کہ امام زمان کے جو سپاہی ہوں گے وہ لئیم، کمینے، چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنے والے، نیچ قسم کے لوگ نہیں ہوں گے۔ میں یہاں بڑی باتیں بعض شاید کرنا بھی زیادہ کوئی مناسب نہ ہو، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بھائی آپ کس کو کہتے ہیں یار یہ بڑا زبردست بندہ ہے، یہ کوئی لگتا ہے بھائی کوئی یعنی کریم ابن کریم ہے، اور یہ بندہ تو کمینہ سا بندہ ہے، دیکھو جی وہ ڈونگا بوٹیوں کا ہے تو ساری بوٹیاں ڈال لی، ہمسائے کا سوچا ہی کوئی نہیں، یعنی کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں بھوک ہے۔ سرکار نے فرمایا پست عادات، کمینی حرکتیں، چھوٹے چھوٹے نیچ کام یہ کرنے والا وہ میرے بیٹے کا سپاہی نہیں ہے، جو اعلیٰ ظرف انسان ہے وہ میرے بیٹے کا سپاہی بنے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ مہذبت مقدستن قلوب من دنس النفاق، حضرت نے فرمایا وہ بندہ میرے بیٹے کا سپاہی بنے گا جس کا دل منافقت کی نجاست سے پاک ہوگا۔ منافقت کا مطلب ہے کہ زبانیں دو، چہرے دو، جسے آج کل کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا ہی تیز تراز آدمی، خود کہتے بھی، اور یہ حدیث بھی ہے، لمبی حدیث ہے بھائی، وہ ایک وقت آئے گا لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، ہے مولا اتنا برا زمانہ، فرمایا اس سے بھی بدتر ہو جائے گا، برائی کی دعوت دی جائے گی، نیکی سے روکا جائے گا، مولا اتنا برا زمانہ، فرمایا اس سے بھی برا زمانہ آئے گا، اور وہ جب نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھا جائے گا۔ آج یہ فضیلت ہے، میں مثال طور پر ممبر پہ آپ کی تعریفیں کہ ڈھیر لمبار لگا دوں ڈال کے لوگوں کی کیا کہنے، آپ بڑے مجاہد لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر پھر آپ کے کپڑے اتارنا شروع کر دوں گے، ایسے ایسے بھائی وہ ممبر پہ کیا تھا، بس کوئی ذرا چاپلوسی کی تھی، ذرا مجمع کو کور کرنا تو آئندہ کے لیے مجلس کی دعوت لینی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ منافق بندہ یہ میرے بیٹے کا سپاہی نہیں بنے گا، زبان بھی ایک، چہرہ بھی ایک۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ
مہذبۃ افئدۃ من رجس الشقاق، فرمایا جھگڑالو بندہ، جھگڑا پسند بندہ یہ بھی میرے بیٹے کے سپاہی نہیں ہے، یعنی جو جیب سے پیسے خرچ کر کے جھگڑے کی طرف جاتا ہے. اور یہ کوئی بہادری نہیں ہے. دو لفظ عربی زبان میں، دو لفظ عربی، ایک ہے شجاعت اور ایک ہے تہور. شجاعت اور تہور، ان میں ایک باریک سا فرق ہے. تہور بھی دلیری ہے، شجاعت بھی دلیری ہے، لیکن فرمائے تہور دلیری ہے بے وقوفی والی اور شجاعت دلیری ہے دانشمندوں والی. خواہ مخواہ ہر جھگڑے میں جا کر کود پڑنا یہ امام زمان کا سپاہی نہیں ہے. مومنوں کو لڑاؤ نہیں بھائی، ان میں صلح کرواؤ. ان صلاح ذات البین افضل من امت الصلاح، حضرت فرمائے تو لڑے مومنوں کے بیچ میں صلح کروانا یہ ساری نمازوں سے افضل ہے، ساری عبادات سے بڑھ کر ہے. اور ان الفتنہ اشد من القتل، دو مومنوں کو مارنا چھوٹا گناہ ہے، لڑائی ڈالنا ان سے بڑا گناہ ہے ان کے اندر. بھارت جھگڑا پسند بندہ، یہ بندہ سپاہی امام زمان نے بندہ دیکھو نا، یہ بے وقوفوں والی دلیری ہے. بندہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دے میں ڈرتا نہیں ہوں اس سے، یہ بے وقوفوں والی دلیری ہے. شیر آپ کا ہاتھ کھا جائے گا، آپ سانپ کے آگے اپنے پیر رکھ دو نہیں میں کو ڈرتا. اس تاور کہتے ہیں وہ دلیری جو حماقت کے ساتھ ہو، لیکن فرمایا دلیری وہ جو دانش مندی کے ساتھ ہو. اس ساتویں امام نے فرمایا عقل مند بندہ جھگڑے سے دور بھاگتا ہے، کودتا نہیں ہے جھگڑے کے اندر. بہرحال جی جو بندے جھگڑالو مزاج ہیں، لگائی گجائی جن کو بہت شوق ہے بھئی اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو بتائی تاکہ ایک خوب جو ہے وہ کم تپ جائے. اور ماشاءاللہ ہماری خواتین اس میں ایکسپرٹ ہے الحمدللہ، اور پھر مرد بھی ماشاءاللہ کسی سے پیچھے کوئی نہیں ہے. دستی زبردستی اٹھا کر بات جائیں گے جی چودھری صاحب آپ کے بارے میں فلانا یہ کہہ رہا تھا، جی آپ کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. تو یہ سرکار فرماتے جو مومنوں میں لڑائی ڈالے گا وہ بندہ میرے بیٹے کا سپاہی نہیں بن سکتا. اور آخری بات سرکار نے فرمایا لینتن ارائکہم للدین، حضرت نے فرمایا وہ بندہ میرے بیٹے کا سپاہی بنے گا جس کی جان پر دین کے احکام بھاری نہ ہو، جو صبح نماز کو اٹھنے کے لیے اپنے لیے آفت اور عذاب نہ سمجھے. وہ جناب سیدہ کا کتنا پیارا جملہ ہے. خمس ہم نکال دیتے ہیں لیکن بڑے دل پہ پتھر رکھ کر بعد لینا خستہ نکالتے ہیں جو نکالتے ہیں. لیکن یہ کہ جناب سیدہ فرمائے مجھے تین کام پسند ہے تمہاری دنیا میں سے پسند ہیں، یعنی یہ زبردستی نہیں کرتی تھی بی بی. ایک تھا الانفاق فی سبیل اللہ، رائے خدا میں خرچ کرنا، یہ جناب سیدہ خوش ہو کر کرتی تھی. ٹھیک ہے، لہذا جب دین کے احکام کو روح خوش ہو کر قبول کرے گی اس کا مطلب ہے ظہور امام کی تیاری ہو چکی ہے. اگر احکام وزنی لگتے ہیں، ابھی ربیع الاول آ رہے ہیں نا، معافی چاہتا ہوں، امید آپ میری بات سے ناراض ہی ہوں گے. اب ظاہر ہے بے اختیار ہیں مرد، زیادہ تر یہ شادیوں بیاہ کی یہ رسم و رواج یہ خواتین کے ہاتھ میں، اور اللہ معاف کرے بڑے بڑے دیندار بندوں کے دین کا چوکا چاہیا جاتا ہے جب شادی آتی ہے. کوئی اختیار نہیں ہے، بالکل خاموش تماشائی بن کے بیٹھنا پڑتا ہے. حلال حرام سارا کچھ ہوتا ہے شادیوں میں، ناچ گانا محرم نہ محرم سب کچھ ہوتا ہے. اور اگر کہا جائے کہ اب تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، وہ جی کیا کریں جی دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلیں، یہ بڑا مشکل ہے بندہ یعنی شادی اہل محمد کے طریقے پر کرے. سرکار فرماتے ہیں جب اگر تمہارے ہمارے دین کے احکام مشکل لگے سمجھ تو ظہور امام کے لیے تیار نہیں ہے، اور دین کے کام وزنی نہیں ہے سمجھ ظہور امام کے لیے تیار ہے. اس کا زیادہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھو نا زمیندار بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جو زمین وریال ہو جاتی ہے نا، جس کو پنجابی میں وریال کہتے ہیں، دراز سے ہل نہ چلایا گیا اس میں ہل نہیں چلتا. پہلی دفعہ مشکل، دوسری دفعہ قدر آسان، تیسری دفعہ اور آسان، چوتھی دفعہ ایک دفعہ آتا ہے کہ بالکل زمین تیار ہو جاتی ہے، حل روانی سے اس میں چل جاتا ہے. ہماری جانیں باغی ہیں دین کے احکام سے. امام زمان کے ظہور کی تحریک آتی بنائیے اپنی جانوں کو احکام دین کا. کیا مطلب؟ آپ بچے کی شادی اس دفعہ اگر تہیا کر کے اٹھتے ہیں نا، بیٹی کی شادی میں کوئی حرام نہیں ہونے دوں گا، مشکل ہوگا لیکن رفتہ رفتہ آسان ہوتا جائے گا. دوسرے بچے کی شادی پر دین کے مطابق کرنا اور آسان ہو جائے گا، تیسرا اور آسان ہو جائے گا، چوتھا اور آسان ہو جائے گا. بچوں کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے لیکن زبردستی کر کے اٹھیں گے، جس طرح حال مشکل سے چلتی ہے پہلے دن. تو آپ دین کے احکام جتنے زیادہ اپنے اوپر نافذ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ان کو مطلب ہے وہ سال ہوتے جائیں گے، اور جیسے جیسے دین کے احکام کے ساتھ جان انسان کی میچ ہوتی جائے گی، ظہور امام کی تیاری ہوتی جائے گی. خالق کائنات ہم سب کو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق